آج کے درس کا آغاز سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 اور رکوع نمبر 16 سے ہوگا۔ آیت نمبر 101 اور رکوع نمبر 14 سے ہوگا، اور یہ 7ویں پارے کا 4تھا رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی باتیں نہ پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں، لکم تسؤکم، وہ تمہیں بری لگیں گی۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے لوگ اس طرح کے سوالات، بے جا سوالات کرتے، بے فائدہ سوالات کرتے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام انہیں جواب عنایت نہ فرماتے۔ ایک مرتبہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں تمہیں ہر بات کا جواب دوں گا۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا انجام کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تیرا انجام جہنم ہوگا۔ اسی طرح دوسرے شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والد کا نام کیا ہے اور میرا والد کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے اصلی والد کا نام بتا دیا، حالانکہ وہ جس کا بیٹا کہلواتا تھا اور اس کی ماں کا جو شوہر تھا وہ کوئی اور شخص تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے اصل باپ کے بارے میں بتا دیا اور وہ رسوا ہو گیا۔ تو اسی متعلق اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ ارشاد فرمایا کہ تم ایسی باتیں نہ پوچھو، اے ایمان والو، اگر تم پہ ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بہت بری لگیں گی۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نہ بتانا یہ بہت مصلحت کی بات ہے، اور اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نہیں بتاتے تو اس میں یہی اظہار پسند فرماتے کہ اگر میں اسے نہ بتاؤں تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبے میں حج کے فرض ہونے کی تاکید فرما رہے تھے۔ یہ وہ خطبہ تھا کہ جس میں حج فرض ہوا۔ تو ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہر سال حج فرض ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اسی طرح سائل نے دوسری مرتبہ پوچھا، اسی طرح سائل نے تیسری مرتبہ پوچھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو میں بیان نہ کروں اسے مت پوچھو، اگر میں اسے ہاں کہہ دیتا تو یقیناً تم لوگوں کے لیے ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اختیارات دیے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حکم شرع بیان فرماتے، اور جس چیز کی ممانعت کرتے یا جس چیز کو حلال ٹھہراتے وہ ہمارے سامنے واضح ہے، اور وہ باتیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان نہیں فرمائی اس سے مراد یہی ہے کہ وہ مباح ہے، وہ جائز ہے، اور اس کے اندر ہم نے بے جا فائدے اور بے فائدے سوالات نہیں کرنے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے اس حدیث مبارکہ کے تحت، جو ہم نے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ سماعت کی، اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اگر جو چیزیں میں فرض فرما دوں تم پر تو وہ تم پر لازم ہے، اور جس چیز کو میں فرض نہ کروں وہ تم پر لازم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر ان باتوں کو اس وقت پوچھو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہوگا تو وہ یقیناً تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ یعنی اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ جس طرح تمہارے لیے مسائل درپیش ہوتے ہوں گے، اسی طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے وحی فرما کر تم لوگوں کو احکام بیان فرما دے گا۔ تو تم اس طرح کے بے جا سوال اور بے فائدے سوال نہ کرو کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، کہ پہلے کی امتوں نے اسی طرح کیا کہ بہت سارے ایسے سوالات اپنے انبیاء سے کیے، پھر اللہ رب العزت نے وہ ان پر لازم کر دیا۔
تو وہ اس پر عمل نہ کر سکے، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کا انجام قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حدیث مبارکہ میں ہم نے سماعت کیا کہ حج کے فرض ہونے پر سکوت فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کو بھی جانتے تھے اور قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تمام علوم کو ظاہر فرما دیا تھا۔ آپ کو اس بات کا علم تھا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا اور فرض حج جو ہر سال ہو جاتا، یہ میری امت کے لیے بہت گرا گزرتا، بہت مشقت ہوتی، اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مومنوں سے فرمایا تم خاموش رہو اور اس چیز کا سوال نہ کرو۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے پہلے سوالات کو معاف کر دیے، یعنی جو تم نے پہلے سوالات کیے جو قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے کے تھے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد سأل قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، بے شک تم میں سے ایک قوم نے اپنے انبیاء سے اسی طرح کے سوالات کیے اور پھر وہ کافر ہو گئے، یعنی وہ ان باتوں پر عمل نہ کر سکے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اور اللہ تبارک و تعالی نے نہ بحیرہ کو مقرر کیا، ولا سائبہ اور نہ سائبہ کو، ولا وسیلہ اور نہ وسیلہ کو، ولا حام اور نہ حام کو۔ یہ چار ہم نے الفاظ سنے، بحیرہ، وسیلہ، سائبہ اور حام، یہ دراصل جانوروں کے نام ہیں۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام نہیں فرمایا تو اسے تم اپنی مرضی سے حرام قرار مت دو۔ اگر تم اسے اپنی مرضی سے حرام قرار دیتے ہو تو تم گویا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، تم گویا کہ اللہ کے فرمان کی نافرمانی کرتے ہو۔ بحیرہ کے الفاظ آئے، بحیرہ ایک اونٹ کو کہتے ہیں۔ مشرکین عرب بحیرہ اس اونٹ کو کہتے تھے کہ جس کا دودھ ان کے بتوں کے لیے وقف کر دیا جاتا اور اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا، تو کہتے کہ اب یہ بحیرہ ہے اور اس کا دودھ چونکہ بتوں کے لیے وقف ہے تو اس کی نشانی کے طور پر اس کے کان کو بھی چیر دیا جاتا اور اسے اپنے اوپر حرام سمجھتے کھانا۔ اسی طرح سائبہ، سائبہ بھی یہ ایک اونٹ ہے، یہ وہ اونٹ ہے کہ جس سے خدمت نہیں لی جاتی تھی اور اسے اپنے بتوں کے لیے وقف کر دیا جاتا اور اسے نہ چراہے کے لیے اور نہ کوئی سامان اس پر لاد کر لایا جاتا، اور یہ کہتے کہ یہ ہمارے لیے حرام ہو گئی ہے۔ اسی طرح وسیلہ کے الفاظ آئے، وسیلہ اس بکری کو کہتے تھے یہ لوگ کہ جو 7ویں مرتبہ میں نر اور مادہ دونوں کو ایک ساتھ جنے۔ جب کوئی بکری اگر 7ویں مرتبہ میں نر اور مادہ ایک ساتھ جنتی تو پھر وہ اسے اپنے اوپر حرام کر دیتے۔ اسی طرح حام کے الفاظ آئے قرآن مجید میں، حام اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس نے 10 بچے پیدا کر دیے، جس اونٹنی نے 10 بچے پیدا کر دیے تو کہتے کہ وہ ہم پر حرام ہیں، اور یہ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا، نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حامی کو مقرر کیا، حالانکہ یہ چاروں جانور حلال تھے لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے اس پر حرام کیے۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن کافر لوگ انہیں حرام ٹھہرا کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں ایک بہت بڑی سیکھ ملتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر کسی شے کو حلال قرار دے دیا یا کسی شے کو حرام قرار دے دیا تو بس اب قرآن مجید میں اس کے احکامات نازل ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے یہاں معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی کام کریں، کوئی دینی کام، کوئی ایسا کام جس سے دین کو فائدہ ہو، امت کو فائدہ ہو، کوئی بھی کرے، تو کئی لوگ اس طرح کا اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر تم یہ کام کرتے ہو تو بتاؤ قرآن میں اس کی کہاں دلیل ہے، اگر تم یہ کام کرتے ہو تو بتاؤ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔
حالانکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہم نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا ہے اب اسے کوئی حرام قرار دے گا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ تو جو لوگ طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، 11ویں شریف کا لنگر کھائیں تو لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے 11ویں شریف کا لنگر؟ حضور کا میلاد مناتے ہیں، کہاں لکھا ہے میلاد منانا؟ قرآن سے دکھاؤ۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کھانے کو تو میں نے حلال کر دیا ہے، اب تم اس کھانے کو حرام کرتے ہو اپنے اوپر، تو یہ تم اپنے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے اس میں واضح احکام بیان فرما دیے۔ تو اب سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس طرح کے بے جا سوالات کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور جو یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں ان میں اکثر بالکل بے عقل ہے، یعنی بغیر عقل کے ہیں۔ اللہ رب العزت آگے آیت نمبر 104 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف آؤ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں وہ طریقہ کافی ہے جس پر ہمارے باپ دادا ہیں۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام انہیں دین اسلام کی تبلیغ فرماتے، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام انہیں دین اسلام کی تبلیغ فرماتے تو وہ سارے کے سارے یہی جواب دیتے کہ حضور ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہے، ہم تو انہی کے پیروکار ہیں، ہم تو انہی کے طریقے پر چلیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر یہ اس طرح کہتے ہیں کہ وہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہے، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے کافر باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہو اور نہ وہ سیدھے راستے پر ہو۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں یہ بھی بتا دیا کہ اگر اپنے بڑوں کی پیروی کرتے ہو تو اس بات کو مد نظر رکھو کہ تمہارے باپ دادا وہ صحیح شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہیں، شریعت کے حکم کو مانتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے اس دین کو فالو کرتے ہیں۔ اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو ٹھیک، اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر تم انہیں فالو نہ کرو۔ آج کل ہمارے یہاں معاشرے میں شادی بیاہ کی رسومات ہوتی ہے، اس میں کئی ایسی رسومات ہوتی ہے جو عقل سے سوچنے پر کوئی سمجھ نہیں آتی، لیکن باوجود اس کے اگر کوئی سوال کرے ان سے کہ یہ رسومات کیوں سر انجام دیتے ہو تو کہتے ہیں ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ ہے، ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے تھے، شادی بیاہ میں یہ سارے خرافات ہوتے تھے تو ہم بھی اسی پر چل رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر باپ دادا غلط ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کے باپ دادا غلط ہیں تو پھر بھی تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف آنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اللہ رب العزت مزید آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی تمہیں گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی اگر تم ہدایت پر ہو تو پھر کوئی بھی تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن پاک میں الفاظ ہے علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس آیت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے اور اسی کی تاکید ہے۔ اپنی فکر کرو سے مراد یہ نہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اپنا کام سے کام کرو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی فکر کرو کہ تم امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم دو، شریعت مطہرہ نے جو احکامات ہم پر لازم کیے خود تو عمل کرو، ساتھ میں دوسروں کو حکم دو، اور نہی عن المنکر یعنی دوسروں کو برائی سے روکو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم اپنی فکر کرو، یعنی امر بالمعروف کا حکم دو اور نہی عن المنکر سے روکو۔ اگر تم اس طرح کرتے ہو تو پھر کوئی دوسرا شخص تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ یعنی اللہ رب العزت تمام چیزوں کو جاننے والا، ہر ایک شے اس کے ہمارے ظاہر میں ہو یا ہمارے باطن میں ہو، ہر چیز کا وہ علیم ہے، جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے تم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتے رہنا ہے، پھر لوٹنا تو سب نے میرے ہی پاس ہے اور میں ہر ایک کے احوال کو بخوبی جانتا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، جب تم میں کسی کو موت آئے تو وہ وصیت کرتے وقت تمہاری آپس کی گواہی دینے کے لیے تم میں سے دو معتبر شخص وصیت پر گواہ ہوں۔ اس آیت مبارکہ آگے پورا ایک واقعہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اس واقعے کا پس منظر جس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس میں وصیت کے احکام ہیں اور اس میں عدالت کے احکام ہیں کہ شریعت مطہرہ کے عدالت کے کس طرح کے احکام ہیں۔ واقعہ یہ ہوا، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ بنا کہ ایک مہاجرین صحابہ میں سے حضرت بدیل، بعض نے کہا اسے حضرت بدیل پڑھیں گے اور بعض نے کہا اسے حضرت بدیل پڑھیں گے، رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مدینے سے شام تجارت کی غرض سے گئے، اپنے ساتھ دو ساتھی لے کے گئے، تجارت کے حوالے سے دو ہیلپرز لے کے گئے، ایک کا نام عدی تھا اور ایک کا نام تمیم، اور یہ دونوں کے دونوں عیسائی تھے۔ جب آپ شام کی طرف پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ کافی علیل ہو گئے، شدید بخار کی کیفیت میں آ گئے، تو آپ نے وصیت لکھی۔ آپ نے وصیت یہ لکھی، جو سامان آپ کے پاس تھا آپ نے اس کی لسٹ بنائی اور جو سامان اپنے ساتھ لے کے گئے تھے اس لسٹ کو اس سامان کے اندر ڈال دیا، اور ان دو عیسائیوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بعد تمہاری یہ ذمہ داری ہے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ یہ میرا سامان میرے گھر والوں کو مدینہ منورہ پہنچا دینا۔ تھوڑے عرصے کے بعد اسی سفر کے دوران حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ وفات پا گئے۔ تو وہ عیسائی تمام معاملات ختم کرنے کے بعد انہوں نے سامان کو چیک کیا، سامان کو چیک کیا تو اس میں ایک سونے کا چاندنی کا پیالہ نکلا جس میں سونے سے نقش و نگار کیا ہوا تھا اور اس میں 300 مسکال چاندی تھی۔ انہوں نے اس پیالے کو غائب کر دیا، باقی سارا کا سارا سامان مدینہ شریف پہنچ کر ان کے گھر والوں تک پہنچا دیا۔ جب ان کے گھر والوں نے سامان کو کھولا تو اس میں وہ لسٹ جو حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالی تھی وہ لسٹ ملی، وہ فہرست ملی، تو دیکھا سامان کو جب میچ کیا تو اس کے اندر وہ پیالہ نہیں پایا۔ تو آپ کے گھر والے تذبذب کا شکار ہوئے، آپ نے ان دونوں عیسائیوں کو بلایا، آپ کے گھر والوں نے، اور ان سے کہا کہ کیا حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خرچہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیا حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئے تو اپنی بیماری پر کوئی اخراجات ہوئے؟ انہوں نے کہا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو کہا کہ اس میں ایک پیالہ تھا، وہ چاندی کا پیالہ تھا، اس پر سونے کا نقش و نگار ہوا تھا، اس میں 300 مسکال چاندی تھی، وہ غائب ہے۔ تو وہ عیسائی کہنے لگے ہمیں کچھ معلوم نہیں، اور انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ یہ مقدمہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مقدمے پر ان سے قسم اٹھوائی، تو انہوں نے ان دونوں عیسائیوں نے قسم کھائی اور قسم کھا کر بری الذمہ ہو گئے۔ پھر بعد کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ وہ پیالہ مکہ معظمہ سے ملا، اور جس شخص کو وہ پیالہ بیچا تھا وہ پیالہ اس نے واپسی کیا، اور اس نے یہی کہا کہ یہ عدی اور یہ تمیم، یہ دو شخص میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے بیچا تھا، میں نے ان سے خریدا تھا۔ تو یہ معاملہ بعد میں کھل کر سامنے آیا۔ تو اسی پورے واقعے کو
تشریح کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اب انشاءاللہ یہاں سے آگے آپ سماعت کریں گے تو آپ کے ترجمہ سمجھ آئے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وہ وصیت کرتے وقت تمہاری آپس کی گواہی دینے کے لیے تم میں سے دو معتبر شخص، یعنی ان معتبر شخص کو وصیت پر گواہ بنا لے۔ او آخران من غیرکم ان کنتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، اگر زمین میں سفر کر رہے ہو اور پھر تمہیں موت کا حادثہ آ جائے اور تمہارا کوئی عزیز قریبی رشتہ دار نہ ہو تو غیروں میں سے دو شخص کو گواہ بنا لو۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم، تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو اگر تمہیں ان کی سچائی میں شک ہو۔ جب مقدمہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت نماز عصر ادا فرما رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہو جس طرح ان کے گھر والوں کو شک ہوا عدی اور تمیم پر، تو وہ حضور کے پاس ان کا مقدمہ لے کر آئے، تو اللہ رب العزت یہی فرماتا ہے ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو تو پھر تم اسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں لے کے جاؤ۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز مغرب نماز عصر ادا کرنے کے بعد انہیں روک لیا، فیقسمان باللہ، اور ان سے قسمیں لی، لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربہ، تو وہ کہیں گے کہ اس کی قسم کے بدلے ہمیں کوئی مال نہ ملے گا، یعنی انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بھی جو قسم جھوٹی قسم کھائی، تو اللہ رب العزت یہی فرما رہا ہے کہ اس قسم کے بدلے کوئی مال نہ ملے اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو، وہ یہی کہنے لگے کہ ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم جھوٹی قسم کیوں کھائیں گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ولا نکتم الشہادۃ، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے۔ اللہ انا اذا لمن الآثمین، اور اگر ایسا کریں تو ہم ضرور گناہ گار ہوں گے۔ وہ عیسائی تھے، وہ یہ کہنے لگے اگر ہم گواہی کو چھپا دیں، ہم سچ کو چھپا دیں تو ضرور ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے، جس طرح انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں آ کر گواہی دی، حالانکہ ان کے گھر والوں کو اس پر شک ہوا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ، اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر اگر پتہ چلے کہ وہ دونوں گواہوں کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ سے وہ پیالہ مل گیا اور جس کو بیچا تھا اس نے اس شخص ان دونوں کی گواہی دے دی، تو اللہ رب العزت یہی فرما رہا ہے کہ اگر پتہ چلے کہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان کی جگہ دوسرے دو شخص کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، جب یہ معاملہ ہوا کہ مکہ معظمہ سے وہ پیالہ ملا تو پھر اس پیالے کو دیکھ کر جو حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے تھے ان میں سے دو معتبر شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بالکل ویسا ہی پیالہ ہے جیسا کہ حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور یہ وہی پیالہ ہے، اور یہ ملک شام اس لیے لے کے گئے تھے، اس غرض سے لے کے گئے تھے کہ یہ وہاں کے بادشاہ کو تحفہ کریں۔ تو اللہ رب العزت یہی فرما رہا ہے کہ ان کی جگہ اگر وہ شخص مرتکب ہو گئے وہ عیسائی، تو ان کی جگہ دوسرے دو شخص کھڑے ہو جائیں، اور ان لوگوں میں سے جن کا حق پہلے ہے، یعنی ان جھوٹوں سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہوں نے حضرت بدیل کے پاس اس پیالے کو دیکھا اور انہوں نے جھوٹی گواہی دی، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جن کا حق پہلے جھوٹوں گواہوں نے ضائع کر دیا تھا، یعنی انہیں یہ حق حاصل تھا کہ وہ کھڑے ہو کر گواہی دے، لیکن انہوں نے اس وقت گواہی نہ دی، پہلے اس جھوٹے یعنی تمیم اور عدی کی گواہی کو مانا گیا، تو اللہ رب العزت یہی فرما رہا ہے فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، تو پھر وہ دونوں قسمیں کھا لے، یعنی حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے قسمیں کھا لے، لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، اور وہ کہیں کہ ہماری گواہی ان دونوں جھوٹوں گواہوں سے زیادہ ٹھیک اور زیادہ بہتر ہے، وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور ہم حد سے نہیں بڑھے،
انا اذا لمن الظالمین، اور اگر ہم ایسا کریں تو ہم ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو یہ واقعے کو اللہ رب العزت نے پورا ارشاد فرمایا جو حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور بعد میں یہ مواقع پیش آئے، اور اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت بھی بیان ہوئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدمے میں لے جاؤ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اپنے فیصلوں کو لے جاؤ۔ اور یہاں پر ہمیں عدالت کے وسیع نظام بھی سمجھائے کہ کس طرح ہم نے وصیت کرنی ہے اور پھر کس طرح ہم نے گواہوں سے گواہی لینی ہے۔ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، گواہی پر گواہی کا طریقہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ گواہی دینے والے صحیح طریقے سے ٹھیک ہو، یعنی جس طرح بعد میں حضرت بدیل رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں نے گواہی دی تو فرمایا کہ یہ زیادہ حقدار ہیں اور یہ زیادہ ٹھیک گواہی ہے۔ یہ اس لیے ٹھیک گواہی ہے کہ ان دو عیسائیوں کی گواہی جھوٹی قرار دے دی گئی تھی جو اس نے مکہ معظمہ میں جس شخص کو یہ پیالہ بیچا تھا۔ اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا وہ ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد جھوٹی قسمیں رد کر دی جائیں گی۔ ان عیسائیوں سے خطاب ہو رہا ہے واتقوا اللہ واسمعوا، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا حکم سنو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالی نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس پورے واقعے میں جو ہم نے وصیت کے احکام سنے، عدالت کے احکام سنے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و مرتبت کا بیان سنا، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 15 کا آغاز ہے، آیت نمبر 109 اور 7ویں پارے کا 5واں رکوع۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، یاد کرو قیامت کے دن کو جس دن اللہ رب العزت اپنے رسولوں کو جمع فرمائے گا، فیقول، پھر ان سے فرمائے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا، یعنی جب تم نے اپنی امتوں کو دعوت دی تو تمہاری امت نے کیا جواب دیا؟ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، عرض کریں گے سارے رسول کہ ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی سب غیبوں کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا علم لنا، رسول فرمائیں گے ہمارے پاس کچھ علم نہیں۔ کئی لوگ اسے دلیل پکڑ کر کہتے ہیں کہ انبیاء کو اللہ رب العزت نے علم عطا نہیں فرمایا، وہ پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتے۔ تو اب آپ یہاں پر سمجھے کہ یہاں پر مکالمہ کنورزیشن کس کس کا ہو رہا ہے؟ ایک تو قیامت کے روز ہوگا اور دوسرا اللہ اور اس رسول کے درمیان ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت کا علم اصلی ہے اور انبیاء کا علم عطائی ہے۔ تو جب کوئی سامنے معتبر شخص ہوتا ہے، دنیا کا یہ قانون ہے کہ جب سامنے کوئی معتبر شخص ہو تو ہم عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے اس کے سامنے کلام نہیں کرتے، بلکہ ہم اسے یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ علم نہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت اپنے رسولوں سے کلام فرما رہا ہے، تو اللہ کے رسول عاجزی اور انکساری میں فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سب غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدت، یاد کرو میرا احسان اپنے اوپر اور وہ جو میں نے تمہاری والدہ کے اوپر کیا، اذ ایدتک بروح القدس، اور جب میں نے پاک روح سے تمہاری مدد فرمائی، یعنی حضرت جبریل امین کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم کلام کرتے تھے لوگوں سے گود میں اور پکی عمر میں۔ یعنی اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، تو حضرت جبریل علیہ نبینا وعلیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرتے تھے بچپن میں، اور آپ انہیں کلام سکھاتے تھے، تو وہ بچپن میں بھی وہی وسیع کلام کرتے تھے، اسی
احسن انداز سے کلام کرتے تھے اور شفاف گفتگو فرماتے تھے۔ فرمایا جس طرح تم گود میں گفتگو کرتے تھے اسی طرح پکی عمر میں کرو گے، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل حضور کے امتی ہو کر اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اس وقت جو کلام کریں گے اس وقت بھی وہی کلام ہوگا جو آپ بچپن میں کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اور جب میں نے تمہیں کتاب کا علم سکھایا اور حکمت سکھائی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور توریت اور انجیل سکھائی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب تم بناتے تھے پرندے جیسی صورت میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن کر اڑنے لگتا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم پیدائشی اندھے اور سفید داغ والوں کو شفا دیتے میرے حکم سے، بِإِذْنِي۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ان تمام آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے ان کا بیان جاری ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو نکالتے یعنی قبروں سے نکالتے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور اے عیسیٰ یاد کرو جب میں نے بنی اسرائیل سے تم کو روکا، یعنی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے اس طرح روکا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ شہید کرنے کے ارادے سے آئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے پاس آسمانوں میں بلا لیا۔ اللہ رب العزت یہاں پر یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو ان کا میں نے اسے روکا، اذ جئتہم بالبینات، جب تم ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر گئے، جب تم نے اللہ کی توحید کا پیغام دیا، اپنی رسالت کو اقرار کرنے کا پیغام دیا تو انہوں نے شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا، پھر اللہ رب العزت نے تمہیں اٹھا لیا۔ اس آیت مبارکہ میں ہم نے ایک جز سماعت کیا، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ تو ہم اگر ذرا سوچیں، حضور جان کائنات رحمت للعالمین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، آپ انبیاء کے امام ہیں، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امام ہیں، اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ مقتدی سے امام زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا فرما دیے تو حضور جان کائنات کو تو بدرجہ اولیٰ عطا فرما دیے۔ آپ نے دیکھا کہ حضور جان کائنات کے معجزات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان نہیں فرمائے، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو امام الانبیاء ہے، آپ کے معجزات تو بدرجہ اولیٰ ہیں۔ جب اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے کہ آپ میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو پھر حضور جان کائنات سے یہ وراء الورا ہے، بلکہ حضور کے امتی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مردوں کو زندہ فرماتے تھے، اور اس بارے میں بڑی کثیر روایت موجود ہے، یہ بے دیکھی باتیں نہیں ہیں، اس میں احادیث طیبہ بھی موجود ہے، بزرگان دین کے اقوال بھی موجود ہے۔ بس کمی ہے ہمارے مطالعے کی کہ ہم گمراہ ہو جاتے ہیں لوگوں سے سن کر۔ اگر ہم اپنا مطالعہ کریں، ہم ایسے لوگوں میں بیٹھیں کہ جو اس دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دین اسلام کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کرام کا نظریہ ہے وہ بتاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں انہیں سننا چاہیے، نہ کہ بے جا سوال کر کے کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں حضور کے معجزات۔ حضور نے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو بالکل واضح لکھے ہیں، تو امام الانبیاء کی شان تو وراء الورا ہے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے۔ تو اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم ان کے پاس روشن نشانیاں لے کے جاتے، اذ جئتہم بالبینات فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، تو وہ کافر کہتے، ان میں سے جو کافر تھے وہ یہی کہتے تھے یہ تو کھلا جادو ہے۔
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ حواری سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو اس وقت آپ کے اوپر ایمان لائے تھے اور اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے ہی ان کے دل میں ڈالا کہ تم اللہ کی توحید کو مانو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو مانو۔ قالوا آمنا، وہ کہتے حواری ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور اے عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ ہو جائے اس پر کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون، اور جب حواریوں نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک کھانے کا دسترخوان اتارے؟ اس آیت مبارکہ میں مائدہ کے الفاظ آئے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مائدہ ہے۔ مائدہ کا معنی دسترخوان ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری عرض کرنے لگے کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے کہہ کر دسترخوان اتار دیجیے۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا قالوا آمنا، کہ ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائے اس پر کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ اس انداز میں کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے یہ دسترخوان اتار دیں گے تو ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ہمارے لیے اور مزید پختگی ہو جائے گی۔ تو کہنے لگے قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ رب العزت سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر تم ڈرتے ہو اور پرہیزگاری کرتے ہو تو تم اللہ سے ڈرو۔ تو پھر ان حواریوں نے جو جواب دیا، قالوا، وہ کہنے لگے نرید ان نأکل منہا، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم برکت کے لیے اسے کھائیں گے، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل مزید مطمئن ہو جائیں گے، وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور جب ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیں گے کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے، وَنَكُونَ عَلَيْنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، تو پھر ہم اس چیز پر گواہ ہو جائیں گے کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے مراد بھی یہ تھی کہ آپ اللہ سے، حواریوں نے جب یہ کہا کہ ہمارے لیے دسترخوان لے کر آئیں، تو اس سے مراد یہ کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کی دعا کو قبول فرما لے اور ہمارے لیے ایک پاک دسترخوان کو بچھا دے۔ جب حواریوں نے یہ بات کہی تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 30 دن کے روزے رکھو، جب تم روزہ رکھ لو تو پھر اللہ رب العزت سے جو دعا کرو گے وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ جب 30 دن انہوں نے روزے رکھ لیے اور اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو آپ غسل فرما کر، موٹا لباس زیب تن فرما کر آئے اور 2 زانوں ہو کر بیٹھ گئے اور سر کو جھکا لیا اور رو رو کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ وہ دعا کیا کرنے لگے؟ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، قال عیسی ابن مریم، عرض کی عیسیٰ ابن مریم نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے تاکہ وہ ہمارے لیے اور اگلوں پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار، وَتَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِينَ وَآخِرِينَ، تاکہ اگلے اور پچھلے جب اس چیز کو دیکھ لے کہ تو نے دسترخوان کو اتار دیا ہے تو یہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے گا۔ اب یہاں پر غور کیجئے کہ اللہ رب العزت کی نعمت کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے عید کا دن قرار دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت جو نعمت عطا فرماتا ہے وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ تو پھر جب ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بناتے ہیں تو پھر کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو ان سے سوال یہ ہے کہ
جو نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی نعمت عطا فرما دی کہ جن کے صدقے، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دونوں جہاں کو پیدا فرمایا، تو جب وہ نعمت ہمیں عطا فرما دی تو کیا ہم اسے عید کا دن تصور نہ کریں، بلکہ وہ تو بدرجہ اولا عید کا دن ہے کہ ان کے صدقے عید الفطر ملی اور انہی کے صدقے عید الاضحیٰ ملی، تو پھر ان کی عید کو ہم، ان کے میلاد کو ہم عید کا دن کیوں نہ منائیں؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نعمت کا آ جانا ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے اگلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے دلیل ہے۔ وَآیَةً مِّنْکَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ، اور تیری طرف سے میری نبوت کی نشانی ہوگی، یعنی اس دسترخوان کا آ جانا، وَارْزُقْنَا، اور تو بہتر رزق، اور تو ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ قال اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انی منزلها علیکم، بے شک میں تم پر دسترخوان اتارتا ہوں، فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر اگر اس کے بعد اگر کوئی انکار کرے، پھر اگر اس کے بعد کوئی کفر کرے، میری نعمت کو آ جانے کے بعد، اس دسترخوان کے اتر جانے کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرے تو میں اسے وہ عذاب دوں گا، ایسا عذاب دوں گا جو میں سارے جہاں والوں کو عذاب نہیں دیا ہوگا۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر عذاب کی شکل ایسی ہوگی کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس کے بعد بھی کئی ایسے عیسائی تھے جو ایمان نہ لائے، اس دسترخوان کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان پر قائم نہ ہوئے، تو اللہ رب العزت نے ان کی شکلوں کو، ان کے چہروں کو خنزیر کی طرح بنا دیا، اور تمام کے تمام وہ 3 دن کے اندر ہلاک ہو گئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر معجزہ طلب کر لیا جائے اور اس کے بعد اللہ رب العزت وہ معجزہ عطا فرما دے اپنے نبی کو، اور اس کے بعد اگر انکار کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا ہے فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا، پھر میں ایسا عذاب دوں گا اس سے پہلے نہ میں نے کبھی کسی کو وہ عذاب دیا ہوگا۔ تو یہاں پر ہم حضرت حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سماعت کرتے ہیں کہ آپ نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا کہ ابو جہل نے 12 مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے معجزات طلب کیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے معجزات دکھائے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لایا۔ حالانکہ اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہا ہے کہ جب میں معجزہ اتار دوں تمہارے طلب کرنے کے بعد اور پھر تم انکار کرو جس طرح ابو جہل نے انکار کیا تو پھر میں عذاب دوں گا، حالانکہ اس کے اوپر کوئی دنیاوی اس طرح کا عذاب نہیں آیا جو ہم نے پڑھا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ اللہ رب العزت سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کام نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ اے حبیب جب تک آپ ان میں جلوہ فرما ہو، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں جلوہ فرما ہے تب تک ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مرتبہ اللہ رب العزت نے فرما دیا، پہلے جز میں فرما دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق کہ پھر میں انہیں خنزیر بنا دوں گا، جیسا کہ بنا دیا روایت سے آتا ہے، لیکن محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی بات آئی تو رحمت العالمین کے صدقے یہ بھی معاف فرما دیا، اور فرمایا جب تک آپ ان میں ہیں تب تک وہ عذاب میں ان پر نہیں لاؤں گا۔ اب غور و فکر کریں کہ ہم آج جس دور میں جی رہے ہیں علل اعلان گناہ ہو رہے ہیں، پہلے کے دور میں علل اعلان گناہ نہیں ہوتے تھے، آج سود کھوری ہے تو علل اعلان ہے، آج کوئی ایسا کام جو شریعت نے منع کیا ہو اور اسے جان بوجھ کر کرتے ہیں اور لوگوں کو بتا کر کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف رغبت دلاتے ہیں، باوجود اس کے ہم پر عذاب نہیں آتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے اس فرمان کی وجہ سے وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب جب تک آپ ان میں جلوہ فرما ہے، یعنی حضور جان کائنات آج بھی ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے اور آج بھی ہمارے لیے رحمت بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو رحمت عطا فرمائی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو رحمت بانٹی، حدیث مبارکہ ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یؤتی اللہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انا قاسم
واللہ یعطی، میں بانٹنے والا ہوں اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی آج بھی قیامت تک جو رزق جس کو مل رہا ہے، جو نعمت جس کو مل رہی ہے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل ہی مل رہی ہے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بانٹ رہے ہیں۔ حضور خود حدیث میں فرما رہے ہیں انا قاسم، میں بانٹنے والا ہوں۔ تو جو لوگ آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتراض کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آج معاشرے میں جو حضور کی تعظیم و توقیر نہیں کرتا اسے پروٹوکول دیا جاتا ہے، چاہے وہ نجی سطح پر ہو چاہے وہ حکومتی سطح پر ہو، اسے پروٹوکول دیا جاتا ہے جو دین کے مخالف بات کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ میں نعمتیں تمہیں دیتا ہوں، میں نعمتیں تمہیں بانٹتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت کے حبیب جب ہمیں نعمتیں بانٹتے ہیں اور اللہ اپنے محبوب کی شان اس طرح بیان فرماتا ہے کہ انت فیہم، آپ ان میں ہیں، تو پھر مسلمان کا سب سے اہم فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کما حق کہو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 15 مکمل ہوا، آیت نمبر 116۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے نہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کے سوا معبود بنا لو؟ یعنی یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ جس طرح عیسائی جو ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور کئی عیسائی حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیٹی یا اس طرح اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا تم نے اس طرح کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانک، تو شریک سے پاک ہے، اے رب میں ایسا کیوں کہوں گا، بلکہ تو شریک سے پاک ہے۔ ما یکون لی، اور میری یہ مجال نہیں، ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اور اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو ضرور تو اس بات کو جانتا ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک، تو میرے دل کی ہر بات جانتا ہے اور جو کچھ تیرے علم میں ہے میں اسے نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سب غیبوں کو جاننے والا ہے۔ یہ مکالمہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور حاضری دی تو آپ نے شان ادب میں اس طرح کے جوابات دیے، اللہ رب العزت کی شان میں ادب کرتے ہوئے۔ آگے فرمایا ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ ان اعبدوا اللہ ربکم و ربکم، وہ حکم کیا تھا؟ وہ حکم یہی تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور جو تمہارا رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور ان پر میں نگہبان تھا جب تک کہ میں ان میں تھا، اس وقت تک میں ان کو اس چیز کی دعوت دیتا تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ، اور پھر جب تو نے مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگہبان ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں ایک لفظ ہے توفیتنی۔ بہت سے لوگ مرزا غلام احمد قادیانی، سر سید احمد خان جیسے لوگ جو قرآن و حدیث کی بہت سی باتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ ان انکاروں میں سے ایک انکار یہ بھی کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں اٹھا لیے گئے ہیں۔ سر سید احمد خان نے اپنی تفسیر لکھی قرآن کی، اور اس نے فرشتوں کا بھی انکار کیا۔ وہ کہتا فرشتہ کوئی چھ ہے ہی نہیں، نیک لوگ فرشتے ہیں اور بدبخت لوگ جن ہیں، تو وہ اس طرح کا مرتکب تھا۔
تو وہ توفیتنی پر یہ ترجمہ کرتا تھا کہ وفات پا گئے۔ اگر ہم غور کریں، اگر ہم صرف لغت میں جائیں، ڈکشنری کی طرف جائیں، تو توفیٰ کا معنی کیا ہے؟ توفیٰ کا معنی ہے کسی شے کو اٹھا لینا، کسی چیز کو اٹھا لینا، چاہے وہ موت کے ذریعے ہو یا موت کے بغیر ہو۔ اب یہ بات کہ اس کا معنی کسی چیز کو اٹھا لینا، یہ میں نے کس طرح کیا، یہ بھی قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ روحوں کو اٹھا لیتا ہے، یتوفی الانفس، روحوں کو اٹھا لیتا ہے، حین موتها، ان کے موت کے وقت۔ یعنی یہاں پر توفیٰ کا معنی وفات کرنا مناسب نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر توفیٰ کا معنی ہم کیا کریں گے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھا لیا ہے۔ اور اگر بالفرض ان کے مطابق بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے دی، آپ وفات پا گئے، تو اگر ہم اس پر غور کریں اس مکالمے میں، جو یہ رکوع میں ہم آیت مبارکہ سماعت کر رہے ہیں، تو اس کے اندر جب ترجمے پہ ہم دیکھتے ہیں تو سارا ترجمہ یہ اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے جو مکالمہ اللہ رب العزت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے روز ہوگا۔ اور چونکہ قیامت تک ہر ایک کو موت آنی ہے، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت آنی ہے۔ اگرچہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اس موت کا مزہ ایک آن چکھنا ہے، لیکن موت تو آنی ہے۔ یعنی ہم کسی بھی طرح سے ترجمہ کر لے تو اس سے یہ سر سید احمد خان اور مرزا غلام احمد قادیانی جیسے لوگ جو غلط ترجمے اس کے کرتے ہیں، تو اس سے ان کا ترجمہ مراد نہیں ہو سکتا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان تُعَذِّبْهُمْ، اگر تو انہیں عذاب دے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تو بے شک بہت ہی غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ، اللہ رب العزت فرمائے گا قیامت کا وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ لہم جنات تجری من تحتی الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری اور ساری ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی یہی ہے کہ ہمیں جنت حاصل ہو جائے۔ تو اسے حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں احکام بیان فرمائے ہے، اس پر ہمیں تلقین فرمائی ہے، صحابہ کرام نے جو دین متین ہم تک پہنچایا ہے اسے فالو کرنا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں میں، وما فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے سب کا سب اسی کی سلطنت میں ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ الحمدللہ سورہ مائدہ کا درس مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سورہ مائدہ کی برکت سے ہمارے تمام اعمال کو جو ہم نے غلط کیے اسے معاف فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ سورہ انعام یہ مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 165 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 6 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ سورہ انعام جو صورت نازل ہوئی یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ ایک ساتھ نازل ہوئی، ایک ہی رات میں نازل ہوئی، اور جب یہ نازل ہوئی تو اس وقت 70,000 فرشتے آ گئے آسمانوں پر، اور آسمان ان فرشتوں کے کناروں سے بھر گیا۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت ہے، اور انعام کا جو معنی ہے وہ مویشی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں چونکہ مویشیوں کا ذکر ہے اسی لیے اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ انعام رکھا گیا۔
الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اور اللہ رب العزت نے تاریکیوں کو اور روشنی کو پیدا فرمایا۔ یہاں پر غور کریں، ظلمات جمع کا صیغہ آیا، والنور واحد کا صیغہ آیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تاریک اندھیرے کے لیے اللہ رب العزت نے جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ باطل کے بہت سے راستے ہیں، باطل بہت ہیں، لیکن نور فرمایا واحد کا صیغہ، فرمایا حق جو ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ اسی لیے یہاں پر واحد کا صیغہ استعمال فرمایا اور جمع کا صیغہ اندھیریوں کے لیے استعمال فرمایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس کے باوجود کافر بتوں کو رب کے برابر ٹھہراتے تھے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری ایک مدت مقرر فرمائی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، پھر قیامت کا ایک وقت آنا ہے کہ تم نے اس کے پاس جانا ہے، اور یہ وقت معین ہے، خاص ہے۔ انتم تمترون، پھر ثم انتم تمترون، پھر اس کے باوجود تم اس میں شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی معبود برحق ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ تمہارا راز بھی جانتا ہے اور وہ تمہاری کھلی باتیں بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور کافروں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی آتی، یعنی کوئی بھی نشانی، کوئی بھی معجزہ آتا، کافر اس سے اپنا منہ پھیر لیتے۔ معرضون فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، تو بے شک انہوں نے حق کو یعنی قرآن کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا۔ جب حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن کی تبلیغ فرماتے تو وہ اس کا انکار کر دیتے۔ یہاں مشرکین عرب کے متعلق کلام ہوا جاتا ہے، فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، ان قریب ان کے پاس اس قرآن کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ آج دین اسلام کی بہت سی باتوں کا مذاق اڑاتے ہو، تو اللہ رب العزت چونکہ وہ دور تھا کہ قرآن مسلسل نازل ہو رہا تھا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم جس شے کا مذاق اڑاتے ہو اس کے خلاف اللہ رب العزت تمہارے لیے وعید اس قرآن مجید میں ارشاد فرمائے گا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے، الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کر دی جنہیں ہم نے بہت سی قوت عطا کی تھی۔ یعنی پچھلی امتوں کے پاس تو قوت بھی زیادہ تھی، پچھلی امتوں کے پاس تو طاقت زیادہ تھی، وہ قوی تھے، عمروں میں بھی طویل تھے، باوجود اس کے جب ہم نے ان پر احکام نازل کیے، جب ہم نے ان پر اپنی نعمتیں ظاہر کی اور اس کے بعد انہوں نے انکار کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اے مشرکین عرب، تم اس کے باوجود انکار کرتے ہو۔ ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا، ما لم نمکن لکم، حالانکہ تمہارے پاس تو وہ طاقت بھی نہیں، تمہیں تو رب تعالیٰ یوں ایک مچھر کی طرح کر دے گا۔ فرمایا وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے ان پر موسلا دار بارشیں کی۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے پچھلی امتوں پر تو بڑی نعمتیں عطا کی کہ موسلا دار بارشیں کی، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے بنائی ان کے لیے، ان کے باغات، ان کے محلات کے لیے نہریں جو جاری ہو رہی تھی۔ فاہلکناہم بذنوبہم، پھر ہم نے ان کی گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا۔ وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی۔ مشرکین عرب سے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح پچھلی امتیں تباہ و برباد ہو گئی تھی، ہلاک کر دی گئی تھی، اس طرح تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا اور تمہارے بعد دوسری قوموں کو لے آیا جائے گا جس طرح ان کے بعد تمہیں لایا گیا تھا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، پھر اللہ رب العزت فرما رہا ہے
اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو تسکین دے رہا ہے، فرماتا ہے کہ اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب آپ پر نازل کرتے اے حبیب، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تب بھی کافر یہی کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے۔ قرآن پاک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہا ہے کہ ہم قرآن کو اس کتابی صورت میں نازل کر بھی دیتے، اس کے باوجود، اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہ لاتے اور وہ انکار کر دیتے، تو اے حبیب آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنے دل پر اس کو ناگوار نہ سمجھے، آپ تسکین رکھیے کہ ان کے نصیب میں ہی ایمان کی دولت نہیں ہے۔ فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور کافروں نے کہا ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ اگر آپ رسول ہیں، نبی ہیں، تو آپ پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟ یہ آیت ان کافروں کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ اس طرح کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک آپ ایسی کتاب نہ لاؤ جسے ہم دیکھ سکے، اور اس پر 4 فرشتے گواہ نہ لاؤ، تب تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کو تسکین دے کے فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس طرح کر بھی گزرے تو بھی وہ ایمان نہ لائیں گے، کیونکہ ان کے نصیب میں ہی ایمان موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالُوا، وہ کہیں لولا انزل علیہ ملک، ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اگر ہم فرشتے بھی اتار دیتے تو ان کافروں کا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ یعنی پھر ہم اپنی نعمت کو اگر واضح کر دیتے اور فرشتے آ جاتے تو پھر ہم اپنی نعمت ان پر اظہار کر دیتے، پھر اگر وہ نہ مانتے تو پھر ان کا کام تمام ہو جاتا۔ ثم لا ينظرون، پھر وہ ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں دیے جاتے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بناتے تو اسے مرد ہی کی صورت میں بناتے، اور ان کافروں پر وہی شبہ ڈال دیتا کہ جس میں اب وہ پڑے ہیں۔ یعنی جس طرح وہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہہ رہے تھے کہ فرشتے لے آؤ ہم ایمان لے آئیں گے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں فرشتے اتار دیتا تو یقیناً اسے مرد کی شکل میں پیدا کرتا، تو وہ ان فرشتوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لاتے، اور وہ کہتے کہ یہ تو بشر ہے، اور بشر پر ہم ایمان کس طرح لائے؟ یعنی ہم ہر طرح کے معجزات آپ کو عطا فرما دیتے اور آپ انہیں دکھا دیتے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ، اور اے حبیب بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے۔ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، رسولوں کا مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جس طرح پچھلی امتوں کے جو منکر نکیر تھے، جو انکار کرتے تھے، ان کا مذاق اڑانے پر انہیں اللہ رب العزت نے پکڑ لیا، اسی طرح اے حبیب ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے ان مذاق اڑانے والوں سے، سیروا فی الارض، تم زمین میں سیر کرو، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا اللہ رب العزت نے کیسا انجام فرمایا۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لمن ما فی السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے کہ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ قل للہ، پھر وہ اس چیز کا آپ کو جواب نہیں دے سکیں گے، آپ خود ہی بتا دیجئے کہ سب اللہ کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اور اس نے یہ اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت پر کوئی شے لازم نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، یہ اپنی بندوں پر نوازش ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت پر کوئی شے لازم نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، بے شک وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس کے دن کا کوئی شک نہیں۔ لا ریبہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، نقصان میں ڈالا
اپنے آپ کو اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور جو کچھ رات اور دن میں بستا ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے، یعنی وہ تمام مخلوقات کا مالک ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم، آپ فرما دیجئے کیا میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے کے سوا کسی اور کو معبود بنا لوں؟ ہرگز نہیں، میں کسی کو معبود نہیں بناؤں گا۔ وہو یطعم ولا یطعم، حالانکہ اللہ رب العزت تو وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور وہ کھانے سے پاک ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اب دین متین کی دعوت دیتے تو کفار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے دین کی دعوت دیتے، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ میں تمہارے بتوں پر کس طرح ایمان لے آؤں، حالانکہ جس کی ملکیت میں زمین و آسمان ہے در حقیقت وہی مالک ہے، در حقیقت وہی عبادت کے لائق ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، انی امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی سب سے پہلے فرما برداری کروں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور اے بندے تو ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، یعنی یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ حضور جان کائنات وہی کچھ بتاتے ہیں، وہی کچھ احکام جاری فرماتے ہیں جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیے، اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی شریک نہیں۔ حضور اس کی تاکید فرما رہے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یہ ہمارے لیے، امت کے لیے ہے کہ اگر تم نافرمانی کرو تو پھر بڑے دن کے عذاب سے ڈرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر امت کی رہنمائی فرمائی، امت کی تعلیم فرمائی، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اور اس دن جس سے عذاب ٹل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر مہربانی ہوئی ہے۔ وذالک الفوز المبین، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تجھے بھلائی پہنچائے تو پھر اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر تم برائی کرو تو پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، تمام لوگ برائی میں ملوث ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت اگر ان کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے تو پھر ان کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے گا، اور اگر اللہ رب العزت کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو پوری دنیا ایک ہو جائے اور اس بندے کے مخالف ہو جائے تو پھر پوری دنیا مل کر بھی اس بندے کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ اس کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ اب یہاں پر غور کریں کہ ہمیں حق بولنے کی دعوت دی جا رہی ہے، ہمیں حق کی تبلیغ کی جا رہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے دین متین میں جو احکام جاری ہوئے ہیں اسے فالو کرنا ہے اور اسی کی تبلیغ کرنی ہے، یعنی حق کو بیان کرنا ہے، امر بالمعروف کا حکم دینا ہے، تو پھر پوری دنیا بھی تمہارے مخالف ہو جائے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کی بالکل ماضی قریب کی مثال حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حق کو بیان فرمایا حضور کی تعظیم و توقیر کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے نہیں، بلکہ آپ نے امت کو یہ درس دیا کہ سب سے پہلی جو ترجیح ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم و توقیر ہے، اس کے لیے ہماری یہ پگڑیاں بھی حاضر ہے، اس کے لیے ہماری یہ اولادیں بھی حاضر ہے، اس کے لیے ہمارے گھر بار بھی حاضر ہے، لیکن سب سے پہلے جو ترجیح ہے وہ حضور جان کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ پوری قوم، کئی یہود و نصارہ اس میں ملوث ہوئے کہ اس بندے کو کسی طرح روکا جائے، لیکن سب لوگ ایک ہو گئے، لیکن علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔
تو اللہ رب العزت یہی یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تم سے بھلائی کا ارادہ کرے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو پھر وہ سب کچھ کر سکتا ہے، پھر کسی میں طاقت نہیں، کسی میں جرت نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی نہایت حکمت والا اور خوب خبردار ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ایُّ شیء اکبر شہادۃ، سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب اہل مکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتے کہ آپ رسول ہیں، آپ اللہ کی توحید، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی گواہی دیتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ آپ پر کون گواہ ہے؟ کوئی ایسا بندہ کہ جو آپ کی گواہی دے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ایُّ شیء اکبر شہادہ، سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ وہ کچھ نہیں جواب دے سکیں گے۔ قل، آپ ہی فرما دیجئے، اللہ کی گواہی ہے، شہید بینی و بینکم، تو میرے اور اس کے درمیان تو اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے، اور اس سے بڑھ کر گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور جو میری طرف قرآن نازل کیا گیا یہ اس لیے ہے تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اور جسے یہ قرآن کریم پہنچے اسے ڈراؤں۔ حدیث مبارکہ ہے، اور کیا حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کو پڑھا، جس تک قرآن پاک پہنچا تو اس پر میرا کلام پہنچا، اس نے گویا مجھے سنا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک قیامت تک جس کے پاس قرآن پاک آئے گا تو گویا کہ وہ میرے کلام کو سن رہا ہے، گویا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخَرَ، اور یہ گواہی دیتے ہوئے کہ اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی معبود بھی ہے، یعنی اللہ رب العزت حضور جان کائنات کی گواہی کو سب سے بڑی گواہی ارشاد فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ حضور جان کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر گواہ اللہ رب العزت خود ہے، اور یہ قرآن نازل اسی لیے ہوا کہ وہ تمہیں ڈرائیں اور قیامت تک کے مسلمانوں کو ڈرائیں۔ قل لا اشہد، آپ فرما دیجئے میں تو یہ گواہی نہیں دیتا، یعنی جو تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی شریک ہیں تو میں اس چیز کی گواہی نہیں دیتا۔ قل، آپ فرما دیجئے انما ہوا الہ واحد، وہ تو ایک ہی معبود ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں ان سب باطل بتوں سے، ان باطل فرقوں سے، ان باطل ربوں سے بیزار ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی توریت اور انجیل دی وہ اس نبی آخر الزماں کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی آج بھی عیسائی جو حقیقی توریت اور انجیل ہے، آج کے یہودی اگر وہ توریت اور انجیل کو پڑھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، تو وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ حضور آخر الزماں آئیں گے اور انہی کی رسالت ہوگی اور انہی کا امتی بننا ہے، یہ اس بات کو جانتے ہیں۔ یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناہم، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی اتنا احسن انداز میں وہ پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، ان تمام باتوں کو جانتے ہوئے بھی اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔